السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میسور ڈسٹرکٹ وقوع چلی نیاز احمد اکرم پہلے عید کی مبارکبادی دیتا ہوں۔ آج ماشاءاللہ سارے علماء اکرام یہاں پر جمع ہو کر سر قاضی صاحب کی سرپرستی میں آج نون کمیٹی کی جانب سے انشاءاللہ منگل کا دن عید طے کیا گیا ہے۔ اس موقع پر میں تمام شہران میسور سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس عید کے موقع پر چین اور سکون اور اطمینان سے عید گزاریں۔ منگل کا دن جو ہے بسوت جینتی بھی ہے۔ میں سب سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک محبت پیدا کریں اور ہو سکے تو ہمارے عیدین میں بھی ان کو انوائٹ کریں۔ الحمدللہ عیدگاہ میدان میں بھی ہم لوگ کافی غیر مسلمس کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح چین سکون کے ساتھ عید گزاریں۔ تمام شہران میسور اور کرناٹک کے سارے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان محترم، شہریان میسور، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سر قاضی صاحب کی صدارت میں یہ اعلان ہوا کہ کل انشاءاللہ بروز پیر 30واں روزہ ہوگا رمضان شریف کا، بروز منگل عید منائی جائے گی۔ آپ حضرات سے خصوصی درخواست ادباً، چونکہ بسوا جینتی نامی یہ تہوار بھی برادران وطن کا سامنے ہے، ہماری عید الفطر بھی سامنے ہے۔ اس عید الفطر کے موقع پر جہاں ہم فطرہ نکالتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، وہیں برادران وطن کے ساتھ محبت کا، امن کا پیغام اس مبارک عید کے موقع پر آپ حضرات دیں، ان کے ساتھ رواداری، بہترین سلوک ان برادران وطن کے ساتھ کریں۔ ممکن ہو سکا تو ان کو کھانے پلانے میں بھی آپ حضرات شریک کر لیں اور ان کے ساتھ ایسے محبت کا برتاؤ کریں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اسلام کا مذہب کیا سکھاتا ہے۔ آج کل جس قسم کی دہشت گردی کے نام پر جو اسلام پر دھبا لگایا جا رہا ہے اور بہت سو نے اس قسم کا کام کیا، آؤ ہماری مساجد کو دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے مدارس کھلے ہوئے، ہمارے مکاتب کھلے ہوئے، آؤ دیکھو ہم کس انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایک اعلیٰ درجے کا درس جہاں اسلام دیتا ہے اسی کی اتباع اور پیروی ہم کرتے ہوئے ہم بھی اسلام کا وہی انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ سب انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں اور سب کے سب ہم سب بھائی بھائی ہیں، کسی کا کسی سے کوئی امتیاز، کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا میں آپ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات جی برادران وطن کے ساتھ اس عید کے موقع پر بہترین قسم کا برتاؤ سلوک کریں۔ میں امید رکھتا ہوں یہ عید ہمارے لیے امن کا، بھائی چارگی کا، آپس میں اتحاد کا، اتفاق کا ایک پیغام لے کر جائے گی اور برادران وطن کے لیے ایک اچھا پیغام انشاءاللہ اس سے ملے گا، اچھا میسیج ملے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس عید کو جی ہمارے لیے مبارک فرما دے۔ آپ حضرات کے لیے میرے دل سے عید کی مبارکباد دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں دعا کرتا ہوں اللہ امن کے ساتھ ہماری عید کی نماز کو گزرنے کے فیصلے فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین نے رمضان جیسا مبارک مہینہ ہماری زندگی میں لایا اور ہمیں روزے رکھنے کا موقع عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے عید کی نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اور ایسے موقع پر سب سے پہلے شہریان میسور کو ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، کل عام وانتم بخیر۔ اللہ تعالیٰ عید کی تمام خوشیاں اور مسرتیں عطا فرمائے۔ ایسے موقع پر خصوصی طور پر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور اگر ہم خوشی منا رہے ہیں اور ہمارے پڑوس میں پریشان ہے کوئی
چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، تو ہماری خوشی بیکار ہے، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کا پیٹ تو بھرا ہے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں تمام شہریان میسور سے درخواست کرتا ہوں، خوشی کے موقع پر ہمارے برادران وطن کو بھی شامل فرمائیں، اپنی خوشیوں میں شامل کریں اور بتائیں کہ عید کی خوشی کیا ہوتی ہے، اور اتحاد اور اتفاق کا ایک نمونہ بھی پیش فرمائیں، اس لیے کہ یہی موقع ہوتے ہیں ایک دوسرے کے قریب آنے کا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے ملک میں تبدیلی بھی لا سکتا ہے، امن اور چین کا پیغام ہم پہنچائیں گے تو انشاءاللہ رب العالمین امن کا گہوارہ بنائے گا۔ اور خصوصاً عید کے موقع پر یہ بات ضروری ہے کہ ہم جو رمضان کا مبارک مہینہ گزارے ہیں اس میں بہت سارے دروس، بہت سارے لیسن ہمیں ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ بھوک کا احساس کیا ہوتا ہے، تکلیف کا احساس کیا ہوتا ہے، اور غریب غربت کا احساس کیا ہوتا ہے۔ روزہ رکھ کر ان تمام احساسات کو مومن بندہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور معاشرے میں چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جو بھی غریب ہو اس کی مدد کے لیے آگے بڑھنی چاہیے۔ یہی رمضان کا سب سے عظیم پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پیغام کو زندگی کے ہر موڑ پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں دوبارہ تمام شہریان میسور کی عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج وقف بورڈ آفس میں علماء کرام کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں رویت کے تعلق سے یہ فیصلہ لیا گیا کہ ملک کے کسی بھی علاقے سے چاند نظر نہ آنے کی بنیاد پر کل انشاءاللہ رمضان کا 30واں روزہ ہوگا، اور 3 مئی بروز منگل انشاءاللہ عید الفطر ہوگی۔ اس موقع پر میں تمام شہریان میسور کی خدمت میں اور تمام ملک کے مسلمان بلکہ تمام ملک کے لوگوں کی خدمت میں، جس میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، سب کے لیے بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور عید الفطر یہ اسلامی تہوار ہے۔ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر امن کا پیغام سنایا ہے، چنانچہ یہ عید جو ہے امن کا پیغام سناتی ہے، لہٰذا ہم بھی جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ امن کا برتاؤ اور امن کا پیغام ہی سنائیں گے، اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہماری عید سے کسی کو جو ہے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اور یہ عید ہمارے لیے امن کا بھی پیغام بنے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے پھلنے پھولنے کا ذریعہ اور سبب بھی بنے۔ رمضان الحمدللہ بڑے امن اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اور رمضان کا جو اصل مقصد، روزے کا اصل مقصد جو تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کے اندر جو ہے پیدا فرمائے، اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کا اللہ ہمیں سے ہدیت کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں آخر میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح کی نماز میں ہو یا دیگر رمضانہ نمازوں میں ہو، جس طریقے سے مساجد بھرے ہوئے رہتے تھے، رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی ہم اسی طریقے سے مساجد کو آباد رکھیں گے، نمازوں کے پابند ہوں گے اور نماز کی پوری طریقے سے پابندی کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نماز کی پابندی کی بنیاد پر حالات میں تبدیلی لے کر آئیں گے، اور یہ جو مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی بار بار جو ہے کوشش ہو رہی ہے، الگ الگ طریقے سے انتشار پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اگر ہم متحد رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ان کی ساری سازشیں جس طریقے سے اب تک ناکام ہوتی ہوئی آئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی ان کی ناپاک سازشوں کو اللہ تعالیٰ ناکام فرمائیں گے۔ لہٰذا ہمیں سے ہر ایک کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور عید کا جو اصل امن کا پیغام ہے، ایک دوسرے کو امن کا پیغام سنائیں گے، اور حدود شریعہ میں رہ کر خوشی منائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری جانب مبذول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ امن و سکون کے فیصلے فرمائیں گے۔ میں پھر ایک مرتبہ سارے شہریان میسور کی خدمت میں اور تمام ملک کے لوگوں کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔